آج ہمارے معاشرے کے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ بہو کو گری نگاہ کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیسی نحوست بہو آئی ہے کہ جس سے بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ لیکن بیٹیاں کو زحمت سمجھنے والے کان کھول کے سن لیں کہ بیٹیاں زحمت نہیں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں جتنی بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں اتنے رحمت کے دریا جاری ہوتے ہیں۔ کہ آپ کو معلوم نہیں، زمانے جاہلیت کا ایک شخص اسلام لانے کے بعد حضور سراپا نور و سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے حضور زمانے جاہلیت کی مجھ کو 2 باتیں یاد ہیں، لیکن ان 2 باتوں میں جب میں ایک بات کو یاد کرتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی ہے، اور دوسری بات کو یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتائیے وہ کون سی بات ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور زمانے جاہلیت میں ہمارے مختلف خدا ہوا کرتے تھے۔ موسم گرما کا خدا الگ، موسم سرما کا خدا الگ، سفر کا خدا الگ تو گھر کا خدا الگ۔ ایک روز میں کام کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے باہر نکلا۔ میں نے سوچا کہ راستے میں مجھے خدا عبادت کرنے کے لیے ملے یا نہ ملے، ایک کام کی نہ کروں کہ گھر سے ہی میں خدا کو لے چلوں تاکہ راستے میں پوجا پاٹ کر سکوں۔ نوجوان اسلام لانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا، حضور میں نے آٹا لیا، پہلے تو بڑا پتھر لیا، اس کو اپنے تھیلے میں رکھا تو اس کے اندر وزن زیادہ تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ تو بہت بھاری خدا ہے، اس سے تو سفر میں تھک جاؤں گا، اس کو تو نہیں لے کر جا سکتا، البتہ ایک کام کروں کہ میں آٹے کے ننھے منھے خدا بنا لوں۔ نوجوان کہتا، حضور میں نے آٹے کے چھوٹے چھوٹے خدا بنائے، جس کو ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا بچے کارٹون وغیرہ بناتے ہیں، آٹا لیتے ہیں کارٹون بنا کے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ نوجوان کہتا، زمانے جاہلیت میں نے ان کو اپنا خدا بنایا اور میں سفر میں چلنے لگا، سفر کرتے 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 اس قدر تھک گیا کہ مجھ کو شدت کی بھوک لگنے لگی۔ میں نے دور تک دیکھا کہ کہیں کھانے کے لیے کچھ سامان مل جائے، لیکن مجھ کو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا ایک کام کیوں نہ کروں کہ جس خدا کو میں اپنی عبادت کے لیے لایا تھا، آؤ اسی کو اپنی غذا کیوں نہ بنا لوں۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کہتا، حضور میری نظر اپنے اس تھیلے پر پڑی کہ جس کے اندر میں نے وہ اپنے معبود کو رکھا تھا۔ میں نے تھیلے کے اندر ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو نکال کر پتھر پہ رکھا، اور پتھر پکنے کے بعد اس کو پیس دیا اور اس کی روٹی بنا کر میں کھانے لگا۔ حضور اسلام لانے کے بعد جب مجھ کو یہ بات یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی کہ آپ کی آمد سے قبل میں ایسے خدا کی پوجا کرتا تھا جو اپنے پجاری سے اپنے تشخص کو نہ بچا سکتا ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا تو آپ بھی مسکرانے لگتے ہیں۔ دوسری بات، وہ نوجوان جو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے وہ قابل غور ہے۔ نوجوان کہتا، حضور میں سفر میں گیا اس حال میں کہ میری بیوی حمل کی حالت سے تھی، تو میں اپنی بیوی کو کچھ نصیحت کر کے گیا، اور نصیحت میں پہلی نصیحت میری یہ تھی کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی پرورش تو کرنا، لیکن لڑکی پیدا ہو جائے تو میرے آنے سے پہلے پہلے تو لڑکی کا کام تمام کر دینا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگاؤ زمانے جاہلیت میں لوگوں کی کیا سوچ تھی، اور آج کے دور میں ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں کی کیا سوچ ہے۔ وہ نوجوان عرض کرتا ہے، میں کام کرنے کی غرض سے چلا گیا، کافی عرصہ گزر گیا، اس سے پہلے کہ وہ نوجوان گھر آتا اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اب کی مرتبہ بھی اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ نوجوان کافی دنوں کے بعد گھر آیا، بچی کچھ ذی شعور ہو گئی، ہوشیار ہو گئی۔ جیسے ہی نوجوان اپنے گھر میں داخل ہوا، دروازے پر دستک دی، بیوی نے پوچھا، من انتا، کون ہیں آپ؟ کہا، انا زوجکا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ بیوی نے دروازہ کھول دیا تو وہ بیٹی جو ایک مدت سے اپنے والد کی، اپنے فادر کی، اپنے باپ کی آمد کا انتظار کر رہی تھی،
جیسی اس بچی نے اپنے باپ کی صورت کو دیکھا، اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا، تو محبت کے آنسو اس کی آنکھوں میں نکل آئے اور مارے مسرت کے اپنے والد کی کولیاں بھرنے لگی اور کہتی تھی یا ابتا یا ابتا، ابا اب تو چلے گئے لیکن آج کے بعد ہم کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے، جب سے پیدا ہوئی ہوں ایک مدت سے میں آپ کی آمد کا انتظار کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کہتا حضور بیٹی کے تو دل میں میرے لیے اس قدر محبت تھی کہ بیٹی نے میری کولیاں بھر لی اور محبت میں اپنی آنکھوں سے آنسو نکال دیے، لیکن میرے تن من دھن میں آگ لگ گئی، میری آنکھوں میں شرارت کے آنسو آ گئے، میں غضبناک ہو گیا۔ میں نے بی بی سے کہا بی بی یہ تو نے کیا کیا؟ آستین کا سانپ پال رکھا؟ میں تو تجھ سے کہہ کے گیا تھا اگر لڑکی پیدا ہو تو پتھر سے سر کچل دینا، لڑکا پیدا ہو تو پرورش کرنا، تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی شریک حیات نے جواب دیا میرے سرتاج میں ماں ہوں، اور ماں سے آپ اس اولاد کا درد پوچھئے کہ جس ماں نے 9.5 مہینے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنے کے بعد جنم دیا ہو تو اولاد کا درد کیا ہوتا ہے وہ ماں ہی جانتی ہے۔ ماں نے کہا ہرگز ایسا کام میں نہیں کر سکتی۔ شوہر نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو بیابان جنگل کی طرف لے کر چلنے لگتا ہے۔ نوجوان کہتا حضور میری بچی نے میری انگلی پکڑی، سوچ رہی تھی کہ شاید مجھ کو گھمانے کے لیے یا کچھ کھلانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ میں چلتا گیا، ایک بیابان جنگل میں پہنچ گیا، میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ تو جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو گڑھا کھودتے کھودتے میری پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ میری بچی نے اپنی ننھی منی آستین سے میری پیشانی کا پسینہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ میں گڑھا کھود رہا تھا تو بچی نے میرے کام میں ہاتھ بٹایا اور مٹی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی باپ آپ اتنا مشقت میں کیوں پڑ رہے ہیں، آپ اتنی تکلیف میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں، کیا کوئی بیٹی یہ سوچ سکتی ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ ایسی زیادتی کر سکتا ہے، ایسا ظلم کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں سوچ سکتی۔ وہ بیٹی کہتی ہے ابا آپ اتنا پریشان مت ہوئیے، لیکن اس بیٹی کو کیا معلوم کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ پریشانی اس کے اوپر آنے والی ہے، وہ مشقت اس کے اوپر آنے والی ہے۔ نوجوان کہتا حضور میں نے گڑھا کھود دیا، کھودنے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو اس گڑھے کے اندر رکھنے کے بعد اس کو دفنانا شروع کیا۔ بیٹی نے جب اس منظر کو دیکھا تو بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بیٹی نے کہا ابا ہرگز آپ میرے ساتھ ایسا ظلم مت کیجیے، ایسا ظلم مت کیجیے، میں آپ کے گھر کے برتن دھو دھو کر آپ کے گھر میں جھاڑو لگا لگا کر اپنی زندگی کو پورا کر لوں، لیکن خدا را آپ مجھ کو زندہ زمین میں دفن مت کیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کہتا حضور میں نے اپنی بچی کی ایک بھی نہ سنی اور میں نے اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ آج اسلام لانے کے بعد جب مجھ کو وہ منظر یاد آتا ہے، اپنی بچی کی سسکیاں یاد آتی ہیں، اپنی بچی کا رونا یاد آتا ہے، تو آج میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ حضرات ایسے وقت میں ضرورت تھی ایک ایسے پیغمبر کی جو لوگوں کو کفر و دلالت کے راستے سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کرے۔ ایسے وقت میں ضرورت تھی ایک ایسے نبی کی جو لوگوں کو غلط راستے سے ہٹا کر راہ یاب پر لا کر کھڑا کرے، یہاں تک کہ امن و سلامتی کی بہار آئی اور اسلام کا بادل رحمت خدا بندی بن کر برسا اور حضور سراپا نور و سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عرب کی اجڑے ہوئے دیار میں بہار آ جاتی ہے، عداوت کی جگہ محبت نے لے لی، وحشت کی جگہ انس نے لے لی، انتقام کی جگہ اخلاص نے لے لی، اور وہ لوگ جو لات و منات و عزا و حبل کے پجاری تھے سب نے میرے مصطفیٰ کی آمد کے صدقے میں ایک کلمے کا ترانہ گایا اور سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے لوگو تم مجھ محمد عربی سے پہلے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، لیکن اب مجھ محمد عربی کے بعد کوئی شخص بھی اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن نہیں کرے گا، بلکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے لوگو اپنی بیٹیوں سے محبت کیا کرو۔ سرکار فرماتے ہیں جس گھر میں جتنی بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں اتنے رحمت کے دریا جاری ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو الفاطمہ تو بدعت منی کہہ کر ساری دنیا کے لوگوں کو بتا دیا کہ بیٹیاں زحمت نہیں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹی دل کا ٹکڑا ہوتی ہے،
بیٹی دل کا قرار ہوتی ہے، بیٹی دل کا سکون ہوتی ہے، بیٹی گھر کی زینت ہوتی ہے، بیٹی گھر کی برکت ہوتی ہے، بیٹی گھر کی رحمت ہوتی ہے، بیٹی زحمت نہیں ہوتی۔ اس لیے اے لوگوں، وہ لوگ جو بیٹیوں کو گری نگاہ کے ساتھ دیکھتے ہیں، میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے، آپ کبھی اپنی بیٹی کو گری نگاہ کے ساتھ مت دیکھنا۔ یہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ عورت کے خاتون کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ یہ رب کا نظام ہے، رب کے دست قدرت میں ہے۔ میرا رب جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی ہی بیٹی عطا فرماتا ہے۔ میرا رب جس کو چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نہ بیٹی عطا فرماتا ہے نہ بیٹا عطا فرماتا۔ تو آپ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو بیٹی جیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ کبھی بھی بیٹیوں کو گری نگاہ کے ساتھ مت دیکھنا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔